گالی اور گولی کسی مسئلے کا حل نہیں، دہشت گردی کے ممکنہ مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، امن پاکستان کی اولین خواہش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو میں یوم دفاع و شہداء کی مرکزی تقریب سے خطاب، بولے ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں ہوگی، اپنی آزادی اور سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، یقین دلاتا ہوں شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ عزم استحکام کسی نئے آپریشن کا نام نہیں، نیشنل ایکشن پلان کی کڑی ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے واضح کر دیا۔ یوم دفاع و شہداء کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا، دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، دشمنوں کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، سیاسی اختلاف کو نفرتوں میں تبدیل نہ ہونے دیں، مایوسی پھیلانے والوں کو متحد ہو کر شکست دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو سلام۔ جنرل عاصم منیر نے کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے، فلسطین کا تنازع دنیا کے لیے انتہائی قابل فکر سوالیہ نشان ہے، اسرائیلی جارحیت و بربریت، فلسطینیوں کا استحصال انسانیت و بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، سفارتی سطح پر پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینیوں پر بربریت کی روک تھام کے لیے سرگرم عمل رہے گا۔ جی ایچ کیو میں یوم دفاع و شہداء کی مرکزی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی یادگار شہداء پر حاضری، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریب میں شرکت، اعلیٰ سول و عسکری حکام اور شہداء کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ تقریب میں دن کی مناسبت سے شہداء کی یاد میں دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی، شہداء کے اہل خانہ کے پیغامات سن کر شرکاء کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ گلوکار شفقت امانت علی نے اپنی پرفارمنس سے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یوم دفاع پر پاکستان کا سمندری دفاع ناقابل تسخیر، پاک بحریہ میں 2 جنگی بحری جہازوں کی باقاعدہ شمولیت، پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین کی بیک وقت پاک بحریہ کے فلیٹ میں شمولیت کی تقریب، مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، دفاع کے لیے ہمیں مضبوط نیوی کی ضرورت ہے، مسلح افواج کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ نیول چیف نوید اشرف کا کہنا تھا، دونوں جہاز جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں، پاک بحریہ ملک کی سمندری سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کر دیں، عدالتی ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں منظور کر لی، سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ پڑھ کر سنایا، فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے، وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی تھیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریری فیصلے میں کہا، نیب قانون پرویز مشرف نے زبردستی اقتدار میں آنے کے بعد سنایا۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کا کام پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر کا نہیں ہے، عدالت کو قانون سازی کو ہر صورت میں برقرار رکھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کے فیصلے میں لکھا، آئینی اداروں کا ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو بھی کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ نیب ترامیم خلاف آئین تھی، نیب ترامیم کو خلاف قانون ثابت نہیں کیا جا سکا۔ بانی پی ٹی آئی کی نیب ترمیمی بل پر حکومت کو این آر او 2 مبارکباد، کہا فیصلے سے ہمارا توشہ خانہ کا نیا کیس تو فارغ ہو گیا، مجھے تو خوشی منانی چاہیے۔ اٹیالہ جیل میں توشہ خانہ کے نئے ریفرنس کی سماعت میں بانی پی ٹی آئی نیب تفتیشی افسر محسن ہارون کو دھمکیاں، کہا تم نے کیسز بنائے، تمہاری وجہ سے میری بیوی جیل میں ہے، باہر نکلوں گا تو تمہیں اور چیئرمین نیب کو نہیں چھوڑوں گا۔ تحریک انصاف کا بل عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان، شبلی فراز کہتے ہیں یہ کالا قانون اور جمہوریت کی دشمنی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، کیا پرامن جلسہ کرنے پر 3 سال سزا دی جائے گی؟ اس کے باوجود ملک بھر میں جلسے کریں گے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا، مجھے ذاتی فائدہ نہیں، قوم کا مفاد عزیز ہے۔ تحریک انصاف ہر صورت 8 تاریخ کو جلسہ کرے گی۔ عمر ایوب بولے، پرامن جلسہ ہوگا، پورے پاکستان کو دعوت دیتا ہوں۔
پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس، اکثریت یا ارکان کی مخالفت کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تجاویز کے لیے کمیٹی تشکیل، بیرسٹر گوہر نے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دی۔ کمیٹی ایک ہفتے میں تجاویز تیار کرے گی تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ کور کمیٹی کے اکثر ارکان کی کمیٹی کی مخالفت، کہا رہائی کے معاملے پر اجلاس بلانے کے لیے پہلے ہی ایک ہفتہ ضائع کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں پرامن اجتماع امن عامہ کا بل منظور کر لیا گیا۔ بل کے مطابق اسلام آباد میں جلسے جلوس مخصوص مقامات پر ہی منعقد ہوں گے۔ اسلام آباد کے ہائی سیکیورٹی زون میں جلسے جلوسوں کی مکمل ممانعت ہوگی۔ ان اجتماعات پر پابندی لگائی جا سکتی ہے جو قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کے لیے خطرہ ہوں۔ اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے یا جمع ہونے پر 3 سال قید کی سزا ہوگی۔ دوسری بار غیر قانونی جلسے یا جمع ہونے پر 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ اپوزیشن ارکان نے جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کرنے کا بل آمرانہ اقدام قرار دے دیا۔ اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی، احتجاج اور نعرے بازی۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کہتے ہیں، کل ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ قانون پاس کر کے ہمیں سزائیں دینا چاہتے ہیں۔ اس سے متعلق پہلے سے قانون موجود ہے، اتنی اجرت میں بل لانا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہے۔ ہمارے خلاف ظلم کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ بل کو متعلقہ کمیٹی بھجوانے کا مطالبہ۔ وزیر قانون اعظم مزید تارڑ بولے، اسلام آباد میں عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، ان کو بل میں جو مناسب نہ لگے اپوزیشن وہ ترمیم لے آئے۔ اسلام آباد کو بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر دانیال چوہدری کہتے ہیں، سب لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ بل وقت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جب اسلام آباد آئے روز بند کر دیا جاتا ہے تو دنیا کو کیا پیغام جاتا ہے؟ سرمایہ کاری کے لیے ملک کو امن کا گہوارہ بنانا ضروری ہے۔ 7 دن پہلے بتائیں اور پھر آپ کو جلسہ اور احتجاج کے لیے مخصوص جگہ دیں گے۔ وفاقی حکومت کا سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ فیصلے کی روشنی میں ٹھوس اقدامات کا عملی آغاز کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ نے حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات بارے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت کے ماتحت اداروں میں نئی بھرتیوں بارے پابندی عائد کر دی گئی۔ 1 سال سے زائد عارضی بھرتیوں کے علاوہ کوئی نئی بھرتی نہیں ہوگی۔ سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج اور بیرونی دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ تمام قسم کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر بھی مکمل پابندی عائد ہوگی۔ بجلی 1 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری۔ نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں منظوری دی۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے بلوں میں وصول کی جائے گی۔ جولائی کے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 37 پیسے فی یونٹ کمی کی بھی منظوری۔ فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا۔ بجلی کے بڑھتے بلوں کی وجہ سے تاجر برادری پریشان ہے۔ شرح سود کم کرنے سے انڈسٹری چلائی جا سکتی ہے۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ کی نیوز کانفرنس، بولے انڈسٹری چلے گی تو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ ایس ایم تنویر کا کہنا ہے، حکومت فوری طور پر شرح سود کم کرے، آنے والی مانیٹری پالیسی اچھی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی۔ آئی پی پیز کا مسئلہ جلد حل کریں۔ آئی پی پیز سے متعلقہ انڈسٹریز روزانہ کی بنیاد پر بند ہو رہی ہیں۔ غریب لوگ گھریلو اشیاء بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں۔ وفاقی وزراء کی شہداء کے لواحقین کے شانہ بشانہ یوم دفاع پر شہداء کے اہل خانہ سے ملاقاتیں کی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے، ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے، قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں، ہمیں دہشت گردی جیسے چیلنج سے نمٹنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے گھر آمد، ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار افسوس، مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے اور اہل خانہ کو صبر عطا کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ برف پگھلنے لگی، قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے رابطے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات، بام مقصد مذاکرات پر زور۔
کہا ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کا مل بیٹھنا ضروری ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا جنہوں نے آپ کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ان سے اختیار بھی لیں۔ تحریک انصاف والے ہم سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس ٹائم ریاست کی ریڈ سب کو ماننی ہوگی، دہشت گردوں کے موقع پر دے رہی کہ ہتھیار ڈال دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا، بولے ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والے دہشت گرد ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں اور ملک اہم ہے۔ مشترکہ طور پر یہ پیغام ہے کہ سب دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے کہا، پاکستان میں تمام شہریوں کو حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ نیب کا ہتھیار پرویز مشرف نے بنایا، جس کو طاقتور حلقے مختلف ادوار میں استعمال کرتے رہے۔ رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کی پروگرام ایک پیج وذ فروا وحید میں گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی نے نیب کا بے دریغ استعمال کیا، ہتھیار کے ذریعے بدلہ لینا ہو تو نیب میں ترامیم کی ضرورت نہیں تھی، ایک قانون کو درست کیا گیا، حکومت کی نیک نیتی اور کیا ہو سکتی ہے، ماضی میں نیب کو ختم نہ کرنا نون لیگ کی غلطی تھی۔ کراچی کارساز حادثے میں باپ بیٹی کی ہلاکت، فریقین میں معاملات طے پا گئے۔ جام بحق عمران عارف اور آمنہ عارف کے ورثاء نے حلف نامہ عدالت میں جمع کرا دیا۔ ملزمہ نتاشا کی ضمانت منظور، حلف نامے کے مطابق ورثاء کا کہنا ہے ہمارے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، ہم نے ملزمہ کو معاف کر دیا، ملزمہ کو ضمانت دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو حادثہ ہوا تھا وہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا، ہم نے بغیر کسی دباؤ کے یہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ لاہور گینگ وار میں معصوم شہریوں کے نقصان کا خدشہ، تیفی اور ٹیپو گروپ کو گھروں تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آرگنائز کرائم یونٹ کی جانب سے حکمت عملی تیار، ڈی سی لاہور کو گروپس کے ممبران کی نظر بندی کے حوالے سے درخواست دی جائے گی۔ دونوں گروپس کے گینگ وار کے باعث متعدد شہری جان کی بازی ہار چکے۔ تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کیس کے نامزد ملزم امیر فتح ٹیپو کا کہنا ہے اس قتل سے ان کا یا قیصر بٹ کا کوئی تعلق نہیں، تیفی بٹ نے سازش کے تحت ہمارے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کرائی تاکہ ہم دباؤ میں آ کر امیر بالاس کے قتل کیس کی پیروی روک دیں۔ انہوں نے کہا وہ پولیس کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہے۔